معصومہ بنت الحسین ظاہری حیات طیبہ 4 سال، اس کی اگر گونج کہیں سے ختم ہو سکتی ہے تو ظاہری حیات طیبہ شہزادی کی 4 سال، اسی 4 سال ہی سے بی بی کے فضائل لینے ہیں، اسی 4 سال ہی سے دیکھنا ہے کہ اس بی بی کا اسلام میں کردار کیا ہے۔ تم سے پوچھا تھا کہ تذکرہ مریم افضل ہے یا تذکرہ زہرا؟ شہنشاہ کی آواز آئی، کنیزوں کا مقابلہ سرداروں سے نہیں کیا کرتا۔ قرآن نے معیار دے دیا ہے کہ حجت اگر کسی کو میدان میں لے کے آئے اور وہ بچہ ہو تو اس کی کم سنی میں نہ جانا، یہ دیکھنا پیش کون کر رہا ہے۔ جیسے کہ مریم کو عیسیٰ کی گواہی نے بچایا، یوسف کو جھولے میں لیٹے ہوئے بچے کی گواہی نے بچایا، حسین علیہ السلام آخر میں لے کے آئے ہیں علی اصغر کو۔ سب سے بڑے عرب کے شاعر کو بلایا گیا، نام تھا اس کا امراء القیس، اس کو مکہ میں دعوت دی گئی، وہ اپنے ایک ہجوم کے ساتھ مکہ پہنچا، آتے ہی وہ خانہ کعبہ کے قریب لے کے گئے، جا کے کہا یہ 3 مصرے ہیں۔ امراء القیس نے دی تھی قرآن کی عزت پہ گواہی، قرآن کے تقدس پہ گواہی، قرآن کی طہارت پہ گواہی۔ مصطفیٰ امراء القیس کے گھر پہنچ گئے، امراء القیس کے دروازے پہ دستک دی، اس نے کہا رحمت للعالمین، مسلمانوں کا سردار، مکے کا رئیس، ہاشمیوں کا چاند آج میرے دروازے پہ کیوں آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت القلم والنون وسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون، آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ، محافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الأعمى، ام المعصومین، ام العلی، ام الہدی، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام العباس و ام ابیہا، السیدہ فاطمہ الزہراء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعن اللہ اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے مالکان ذکر، بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے، اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ شہزادی کی شہادت کی عنوان سے یہ مجلس ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں دیے جانے والا سب سے بہترین وسیلہ ہے، کیونکہ یہ دعائے حسین ابن علی ہے۔
تو اس شہزادی کی عزت کے صدقے سے جتنے بھی حاضرین اس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، جو جس کے حق میں بہتر ہے میرا مالک وہ اسے عطا فرمائے۔ جن بھائیوں کی دعا کے لیے کہہ رکھا ہے بالخصوص شاکر صاحب، میرا مالک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وارثان ذکر جو ہے وہ بندگان ذکر کی اس عبادت کو قلیل سے کثیر میں تبدیل فرمائے، نیتوں سے بڑھ کے اجر عطا فرمائے، اور وارث زمان کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات علامت فرمائے۔ اجازت ہے ذکر شروع کی؟ موضوع گفتگو جس شہزادی کا یہ دن اور جس کے عنوان سے یہ مجلس ہے، انتہائی مشکل ترین موضوع ہے، کیونکہ اسے فضائل میں پڑھا نہیں جاتا۔ تو میں کوشش کروں گا جتنی دیر تک ممبر کے مصلی پہ مودت کی نماز پڑھوں، میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ معصومہ بنت الحسین کی دہلیز کو مودت کا کعبہ سمجھ کے اس کا طواف کرے۔ معصومہ بنت الحسین ظاہری حیات طیبہ 4 سال، اسی کی اگر گونج کہیں سے ختم ہو سکتی ہے تو ظاہری حیات طیبہ شہزادی کی 4 سال، اسی 4 سال ہی سے بی بی کے فضائل لینے ہیں، اسی 4 سال ہی سے دیکھنا ہے کہ اس بی بی کا اسلام میں کردار کیا ہے۔ خداوند متعال نے قرآن میں جس مستور کا سب سے زیادہ تذکرہ اور جس کے لیے انتہائی اہمیت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے، اس شہزادی کا نام ہے مریم۔ جناب مریم بنت عمران مادر حضرت عیسیٰ، یہ وہ شہزادی ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں تفصیل سے کیا ہے، اور اتنا تفصیل سے کیا ہے کہ قرآن کی ایک سورت کا نام ہی سورہ مریم رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے آ کے معصوم سے پوچھا تھا کہ تذکرہ مریم افضل ہے یا تذکرہ زہرا؟ شہنشاہ کی آواز آئی، کنیزوں کا مقابلہ سرداروں سے نہیں کیا کرتا۔ مریم عالمین کی خاتون ہے اور ہماری جدہ سیدت النساء العالمین۔ اس شخص نے کہا اگر جدہ زہرا کی عزت زیادہ ہے تو پھر بتائیے اللہ نے قرآن میں آپ کی جدہ کا تو ذکر ہی نہیں کیا اور بار بار لفظ مریم کا استعمال کیا، بلکہ پوری سورت میں اتنی اہتمام سے تذکرہ کیا۔ جس کے لیے خدا اتنا اہتمام اور شان و شوکت کا اظہار کرے، اس کی افضلیت زیادہ ہے یا جس کا نام ہی نہ لے اس کی عزت زیادہ ہے؟ یقیناً یہ جواب امام ہی کی زبان سے نکلنا تھا اور امام ہی نے ہم تک جواب پہنچایا۔ اس نے کہا اللہ نے قرآن میں مریم کے نام پہ سورت اتار دی ہے اور آپ کی جدہ کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ معصوم فرما کے کہتے ہیں تجھے نہیں پتا تہذیب کیا ہے؟ بادشاہ درباروں میں کنیزوں کا نام لیتے ہیں، شہزادیوں کا نام نہیں لیتے۔ اللہ نے قرآن میں جب ہماری ماں کا تذکرہ کیا، کبھی کوثر کہہ کے بلایا، کبھی لیلۃ القدر کہہ کے بلایا، کبھی سلسبیل کہہ کے بلایا، تو خدا نے حضرت سیدہ کو القابات سے یاد کیا اور جناب مریم کے لیے پوری سورت اتار دی۔ جناب مریم نے اللہ سے اپنی ماں کا کیا ہوا عہد پورا کیا، ماں کا وعدہ تھا پورا کیا جناب مریم نے، اور بیت المقدس میں رہ کے اللہ کے گھر کی نوکری کی۔ خداوند متعال نے بغیر شوہر کے مریم کو بیٹا دیا۔ بات یہیں سے شروع کروں گا اور معصومہ پہ جاؤں گا۔ خداوند متعال نے بغیر شوہر کے مریم کو بیٹا دیا، اور قرآن نے پوری کہانی لکھی ہے۔ جو فرشتہ بیٹا دینے کے لیے آیا تھا اس نے غلامن زکیہ پاکیزہ بیٹے کی بشارت دی تھی اور یہ کہا تھا جو آ رہا ہے یہ اللہ کا امر ہے، کیونکہ جناب مریم نے سوال کیا تھا کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں، یہ بچہ کہاں سے آئے گا؟ تو آواز ملک آئی کہ یہ جو آ رہا ہے یہ اللہ کا امر ہے، اور اللہ کا جو امر ہوتا ہے یہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ کا امر جو ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو خداوند متعال نے جناب حضرت عیسیٰ کو امر الہی بنا کے، آیت اللہ بنا کے مریم کی گود میں اتار دیا تھا۔
جب جناب مریم کی گود میں اتارا اور مریم گئی قوم کے سامنے اور قوم نے لگا دیا مریم پہ الزام اور تہمت. جب سوال کیا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آیا تو قرآن کہتا ہے کہ مریم نے اشارہ کیا اسی بچے کی طرف کہ تو بول کے گواہی دے. جناب عیسیٰ نے بول کے مریم کی عزت کی گواہی دی, مریم کے تقدس کی گواہی دی. اس کا مطلب ہے کہ مریم وقت کی بطول تھی لیکن اسے گواہی کے لیے ایک معصوم کی ضرورت پڑی. یہاں پر جناب مریم معصومہ تھی لیکن گواہی ایک معصوم سے. حضرت یوسف معصوم تھے لیکن عصمت کی گواہی 7ویں کوٹھری میں وہ جھولے میں لیٹے ہوئے معصوم سے لی. جبکہ یوسف جو ہے وہ فرشتے سے گواہی لے دیتے لیکن یوسف کی گواہی بھی ایک معصوم نے دی, مریم کی گواہی بھی ایک معصوم نے دی. قرآن نے ایک معیار دے دیا کہ جب حجتوں میں مشکل آئے تو کبھی کبھار وہ معصوم کو گواہی کے لیے پیش کرتے. اتمام حجت کے لیے معصوم گواہی کو پیش کرتا ہے معصوم کو. بعض اوقات حجت جو ہے, لفظ سنیے گا, حجت اتمام حجت کے لیے جب سارے اسباب جتنے میسر ہوں وہ کر دے تو اس کے بعد کسی معصوم کو گواہی کے لیے پیش کرتی ہے. اس کا مطلب ہے قرآن نے معیار دے دیا ہے کہ حجت اگر کسی کو میدان میں لے کے آئے اور وہ بچہ ہو تو اس کی کم سنی میں نہ جانا, یہ دیکھنا پیش کون کر رہا ہے. جیسے کہ مریم کو عیسیٰ کی گواہی نے بچایا, یوسف کو جھولے میں لیٹے ہوئے بچے کی گواہی نے بچایا, حسین علیہ السلام آخر میں لے کے آئے ہیں علی اصغر کو. یہ بیٹا پانی مانگنے نہیں آ رہا, پانی ہے اتمام میں حجت, اصل ہے حسین کی گواہی, کیونکہ حضرت علی اصغر نے بول کے گواہی دی تھی حسین علیہ السلام کی عصمت پر. اس کا مطلب شہزادہ علی اصغر ہے وقت ودا. کیونکہ میں نے یہ مضمون اس لیے شروع کیا ہے, حساس ترین مضمون ہے, ممبر کی تاریخ اس کے ساتھ وابستہ نہیں, مجھے آپ کی خاموشی واری میں ہے لیکن سنیے گا ضرور. جناب علی اصغر نے بالکل آخری وقت حسین ابن علی کی بول کے گواہی دی. یہاں بچہ اور کم سنی نہیں دیکھنی, یہاں پیاس کی شدت نہیں دیکھنی, یہ نہیں دیکھنا کہ معاذ اللہ اتنے پیاسے تھے کہ شدت پیاس کی وجہ سے میدان میں آ گئے. اسماعیل نے ایڑیوں سے زمزم نکالا تھا اور یہ فخر اسماعیل ہے. یہاں مطالبہ اور ہدف پانی نہیں تھا, گواہی یہ حجت تھی جس کے لیے علی اصغر میدان میں آئے. معصومہ بنت الحسین گئی شام میں, اس نے جا کے دی سجاد کی عصمت کی گواہی. دو گواہ ہیں, ایک کربلا میں ایک شام میں, دونوں کی ظاہری حیات چھوٹی ہے, ایک 6 ماہ کا ایک 4 سال کا. ایک نے دی ہے حسین کی گواہی, ایک نے دی ہے زینب و سجاد کی گواہی. دونوں اولادوں کا تعلق ہے حسین کے ساتھ. علی اصغر حسین کے بیٹے, معصومہ حسین کی بیٹی. اب آئیے تاریخ سے پوچھتے ہیں تو تاریخ نے ہمیں ایک واقعہ بتایا, اس واقعے کو میں اس کے ساتھ متصل کرنے لگا ہوں. پیچھے جائیے گا پس منظر پہ, مکہ کا دور تھا. رسالت مآب مکہ والوں کو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے. اب اللہ کا یہ حکم آیا, اب اللہ کا یہ حکم آیا, اب اللہ کا یہ حکم. مکہ کے لوگوں نے اکٹھے ہو کے کہا کوئی اللہ وحی نہیں بھیج رہا, کوئی فرشتہ نہیں آ رہا, کوئی قرآن نہیں آ رہا. بہترین شاعر ہے, بیٹھ کے لکھتا ہے, صبح کو کہہ دیتا ہے کہ میرے اللہ نے کہا. جب رسول پہ شاعر ہونے کا اور قرآن کو شاعری کا الزام لگا تو خداوند متعال کا میرا محمد اب اس کو جواب ایسے نہیں دینا, ایسے کر یہ میں 3 آیتیں بھیج رہا ہوں, ان کو جا کے خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا اور اعلان کر دے کہ اگر تم میں سے کوئی بہترین شاعر ہے, اسی ردیف, اسی قافیہ, اسی وزن کے ساتھ 4تھا مصرع لے کے یہ چیلنج کس نے کیا؟ پروردگار. کس کے ذریعے سے کیا؟ رسول کے ذریعے سے. آیتیں کون سی آئی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ. جو شاعری کا مزاج سمجھتے ہیں ذرا پروردگار کا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.
بالکل وزن برابر، ردیف و قافیہ برابر. فرمایا جاؤ چیلنج ہے، چوتھا مصرع لے کے آؤ، مکمل کرو. رسول نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا. ساری رات مکہ کے شعراء سر پکڑ کے بیٹھے رہے. وہ ردیف مکمل کرتے تھے، وزن گر جاتا تھا. قافیہ بدلتے تھے، ردیف چلی جاتی تھی. ساری رات سوچتے رہے، اگلا دن سوچتے رہے، اس سے اگلا دن سوچتے رہے. 3 دن خانہ کعبہ کی دیوار پہ یہ 3 آیتیں لگی رہی. شعراء آتے 3 آیتوں کو پڑھتے بیٹھ جاتے. آخر مکہ کے شعراء نے میٹنگ کی. انہوں نے کہا کہ ایک سب سے بڑے عرب کے شاعر کو بلایا. سب سے بڑے عرب کے شاعر کو بلایا گیا. نام تھا اس کا امراء القیس. اس کو مکہ میں دعوت دی گئی. وہ اپنے ایک ہجوم کے ساتھ مکہ پہنچا. آتے ہی وہ خانہ کعبہ کے قریب لے کے جا کے کہا یہ 3 مصرے ہیں، چوتھا مکمل. وہ بیٹھا، اس نے پہلی سطر پڑھی، اِنَّا أَعْطَيْنَا کَالْکَوْثَرَ. میں تاریخ پڑھ رہا ہوں. امراء القیس نے پہلا سوال کیا، یہ لکھے کس نے؟ انہوں نے کہا یہاں ایک شخص رہتا ہے، نام اس کا محمد ابن عبداللہ. وہ بہت سی ایسے اشعار ہمیں سامنے کہتا ہے یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے بھیجی ہے، یہ آیتیں. تو کیا یہ آیت ہے؟ اس نے کہا یقیناً یہ آیت ہے. تمہید سنیے گا جس نے سکینہ بنت الحسین سے، یقیناً یہ آیت ہے. اور کہا یہ آیت کیسے، تجھے کیسے پتا چلا؟ امراء القیس کا جواب سنیے. اس نے کہا میں نے آسمانی کتابوں کو بغور پڑھا، میں نے آسمانی صحیفوں کا مطالعہ کیا. یہ لفظ کوثر پہلے عرب میں سوال ہی نہیں ہوا. اتنا پاک اور پاکیزہ لفظ تھا. یہ عربوں کے ہاں یہ رواج ہی نہیں ہے. اتنا عزت والا لفظ عرب میں پہلے استعمال نہیں ہوا. اب وہ سر پکڑ کے بیٹھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس نے کاغذ قلم اٹھایا، اسے چوتھا مصرع لکھ دیا، ما ھذا کلام البشر. قافیہ بھی وہی، زمین بھی وہی، وزن بھی نہیں گرایا. شعر لکھ دیا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. چیلنج پورا کیا لیکن شکست کے ساتھ. چیلنج پورا کر دیا. اس نے چوتھا مصرع برابر وزن پہ لیا لیکن ساتھ اعتراف کر دیا یہ کسی بشر کا کلام نہیں. مان گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں. چوتھی سطر لکھ دی. رسول کو خبر ہوئی، رسول آئے. شعراء سر جھکا کے بیٹھے تھے کہ ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ ہم یہ ثابت کرتے یہ کلام پروردگار نہیں. اس نے تو چوتھے مصرے میں کہہ دیا یہ کلام پروردگار ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں. رسالت مآب نے کہا یہ چوتھا سطر کس نے لکھی ہے؟ کہا امراء القیس نے لکھی ہے. رسول نے ہاتھ پکڑا. رسول ہاتھ پکڑ کے خانہ کعبہ کے باہر لے کے گئے. رسالت مآب نے بٹھا کے کہا تو نے دی ہے قرآن کی عزت کی گواہی، تو نے مکے میں دی ہے قرآن کی صداقت کی گواہی، تو نے مکہ میں قرآن کی صداقت کی گواہی دی ہے. تو وزن مکمل کر چکا تھا، تو اپنی مرضی سے بھی شعر لکھ سکتا تھا، لیکن تو نے اللہ کی ربوبیت میں اور قرآن کی صداقت پہ گواہی دی ہے. اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ امراء القیس نے مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. اس نے کہا نہ انعام لینا چاہتا ہوں نہ جزا لینا چاہتا ہوں. انعام چاہتا تو یہ مکہ کے شعراء دے رہے تھے، انعام نہیں مانگتا، صرف ایک حسرت ہے وہ پوری کر دے. سفر بھی کر لیا ہے اور پڑھ بھی لیے ہیں تیرے. اب مجھے صرف اتنا بتا یہ کوثر کیا ہے؟ محنت کیا تو تھوڑا میرے ساتھ مل گیا. میں نے روایت سے ہٹ کے، عام روایاتی مجلسوں سے ہٹ کے مجلس شروع کی. سبحان اللہ. مجھے بتا یہ کوثر کا ادراک کیا ہے؟ یہ کوثر کا معنی کیا ہے؟ یہ پہلی بار لفظ استعمال ہوا ہے. رسالت مآب نے فرمایا یہ لقب ہے میری بیٹی کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
لفظ کوثر کی معرفت امراء القیس کو رسول نے عطا فرمائی. امراء القیس نے لفظ کوثر کی مصطفیٰ سے معرفت لی اور مکہ سے چلا گیا. خدا کبھی بھی کسی کے احسان کو اپنے پاس محفوظ نہیں رکھتا. خدا قرض کے بدلے دے دیتا ہے. وہ آج بھی کہتا ہے 10 دنیا 70 آخرت. جہاں تم کسی پہ کرو گے میں وہاں تمہیں دے دوں گا. خدا کسی کا قرض نہیں رکھتا. امراء القیس نے دی تھی قرآن کی عزت پہ گواہی, قرآن کے تقدس پہ گواہی, قرآن کی طہارت پہ گواہی. مصطفیٰ امراء القیس کے گھر پہنچ گئے, امراء القیس کے دروازے پہ دستک دی. اسے کہا رحمت للعالمین, مسلمانوں کا سردار, مکے کا رئیس, ہاشمیوں کا چاند آج میرے دروازے پہ کیوں آیا ہے؟ فرمایا بھیجا بھی پروردگار نے ہے, آیا بھی اس کی مرضی سے ہو. کہنے لگا کیا لینے آیا؟ میں تو انعام لے آیا, میں تو جزا لے آیا. رسول نے کہا آج چل کے تیرے دروازے پہ اس لیے آیا ہوں, تو نے مکے میں قرآن کی حرمت کی گواہی دی تھی, قرآن کی عزت کی گواہی دی تھی, قرآن کی طہارت کی گواہی دی تھی. میں مصطفیٰ چل کے تیرے دروازے پہ اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے بیٹے حسین کے لیے تیری بیٹی رباب کا انتخاب کر. اللہ نے چن لیا ہے آسمان پر حسین ابن علی کے لیے تیری بیٹی رباب کو. یہ شہزادی آ گئی حسین ابن علی کے گھر. اب ذہن میں رکھنا کہ باپ نے کیا دیا تھا؟ قرآن کی گواہی. باپ نے دی تھی قرآن کی عزت پہ گواہی. اللہ نے اس بی بی کو 2 اولادیں دی, دونوں بنی قرآن کے وارث کی گواہی. شہزادہ علی اصغر کربلا میں وہ معرکہ سر انجام دیا جو کام حملوں سے نہیں ہوا تھا, مسکراہٹ سے کیا. علی اصغر نے کربلا میں حسین ابن علی کی گواہی دی. اب چلی گئی یہ معصومہ سید الساجدین اور بنت امیر المومنین کے ساتھ. اب شہزادی معصومہ کا کردار کیا ہے؟ اب میں یہاں کتاب کا حوالہ کیمروں کی موجودگی میں دینے لگا. کتاب کا نام اسرار الشہادہ, لکھی آقا دربندی نے. آقا دربندی مذہب جعفریہ کے علماء میں سے وہ عالم دین ہے جس نے اولین مقاتل میں سے مقتل کو لکھا تھا. آقا دربندی نے اپنی کتاب اسرار الشہادہ میں لکھا کہ زینب بنت علی نے خطبہ دیا تھا دربار شام میں. پھر لفظ سنیے گا, بی بی زینب نے جو خطبہ دیا تھا وہ یزید کے دربار میں دیا تھا. سکینہ بنت الحسین نے جو خطبہ دیا وہ یزید کے گھر کے اندر دیا. آمادہ ہے تو میں بات آگے چلوں گا. اس موضوع کے ساتھ متصل ہے. میں معصومہ سکینہ کا خطبہ سنانا چاہتا ہوں. بی بی زینب بنت علی نے خطبہ کہاں دیا؟ دربار. دربار ہوتا ہے سرکاری جگہ. قصر یزید تھا, یزید کی ذاتی گھر اور ذاتی رہائش. قصر یزید پہ قیدیوں کو کب بلایا گیا؟ جب یزید کے گھر کی خواتین نے کہا کہ کیونکہ ہم دربار میں نہیں گئی تھی لہٰذا اہل بیت کی خواتین کو گھر بلایا. تو اب یہاں سید الساجدین نہیں آئے, سرکار باقر نہیں آئے. یہاں پر 3 بیبیاں آئیں اور 3 بیبیوں کو جواب دیا. سامنے بیٹھی ہوئی تھی 3 عورتیں, یزید کی زوجہ, یزید کی بہن اور یزید کی بیٹی. یزید کی زوجہ ام حبیبہ, یزید کی بہن نام ہند اور یزید کی بیٹی نام عاتقہ بنت یزید. 3 بیبیوں کو 3 بیبیوں نے خطاب کیا. ادھر بھی 3 عورتیں 3 خواتین, ادھر سے جو 3 باعزت خواتین گئی وہ کون سی؟ جناب رباب, بی بی ام کلثوم اور سکینہ بنت الحسین. ان خواتین کو یزید نے بٹھایا تھا, انہیں زینب نے بھیجا تھا. ہر مباہلہ میدان میں نہیں ہوا, کچھ مباہلے گھروں کے اندر بھی ہوئے. میں آقا دربندی کی کتاب سے سیدہ سکینہ کا کردار پڑھنے لگا. 3 بیویاں گئی. اب یہاں پر یزید کی بہن نے خطاب کیا, گفتگو کی بی بی ام کلثوم سے. یزید کی بیوی نے بات کی جناب ام رباب سے.
یزید کی بیٹی نے مخاطب کیا سکینہ بنت الحسین. اور یہاں اس ملعونہ کے بارے میں سن لینا، اس کا نام ہے عاتکہ بنت یزید. یہ اس وقت صرف بچی ہے، اس وقت ایک چھوٹی بچی ہے، لیکن اس کا تاریخ میں کردار کیا بننے والا ہے. یہ ایک ملعون کی بیٹی ہے، ایک ملعون کی بیوی بنے گی اور 9 ملعونوں کی ماں بنے گی. اس کی شادی ہوئی تھی عبد الملک بن مروان سے، جس میں سے 9 ایسے ملعون پیدا ہوئے جو آئمہ کے قاتل تھے. یہ قاتل کی بیٹی تھی، قاتل کی بیوی بننے والی تھی اور قاتلوں کی ماں بننے والی تھی، جسے جواب سکینہ دے رہی ہے. سبحان اللہ. اب عاتکہ بنت یزید یوں تخت پہ بیٹھی. آقا دربندی نے کہا قد قامت العاتکہ بنت یزید علیکن من سکینہ. وہ کہتے ہیں کہ ان بیویوں میں سے عاتکہ بنت یزید بولی اور اس نے کہا تم میں سے سکینہ کون ہے؟ میں فضائل پڑھ. کس نے کہا؟ یزید کی بیٹی نے. کیا کہا؟ تم میں سے سکینہ کون ہے؟ اگلی سطر ایک بندہ بولے. آقا دربندی نے کہا قد قامت عاتکہ. عاتکہ کھڑی ہوئی اور اس نے سوال کیا. اب اگلا جملہ آقا دربندی کے رہوں میں زبان کٹوا دو. آقا دربندی نے آگے یہ لکھا قامت السکینہ، کہ سامنے سے سکینہ کھڑی ہوئی. فرمایا قامت القیامہ. اس نے سوال کیا اور سامنے سے قیامت کھڑی ہوئی. ان کے لیے قہر بن کے سکینہ کھڑی ہوئی. معصومہ یوں کھڑی ہوئی اور عاتکہ بنت یزید نے کہا تعارف کروا. شہزادی سکینہ بنت الحسین کا پہلا جملہ سنیے گا. بی بی فرمایا من انت، پہلے تو بتا تو کون ہے. عاتکہ بنت یزید نے کہا انا بنت الیزید وذو الحشم والعزت من القبائل العرب. میں اس یزید کی بیٹی ہوں جو عزت و تخت اور تاج میں عرب کے قبیلوں میں سے سب سے بڑا ہے. اس نے اپنے باپ کی خلافت پہ ناز کیا، اپنے باپ کی امیری پہ ناز کیا، اپنے باپ کی سلطنت پہ ناز کیا. جملے ہیں معصومہ کے، رات ہے معصومہ کی، اکٹھے ہوئے ہو سکینہ بنت الحسین کے لیے. اس لیے میں شہزادی کا فضائل پڑھنے لگا ہوں. آقا دربندی نے کہا جو ہی اس نے اپنے باپ کی عزت تخت اور خلافت پہ ناز کیا، سکینہ بنت الحسین اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور شہزادی نے مسکرا کے کہا کذبت، کیا تو میرے سامنے جھوٹ بول رہی ہے؟ تو کہہ رہی ہے تو یزید کی بیٹی ہے. اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہی، پورا دمشق جانتا ہے میں یزید کی بیٹی ہوں. یہ جملے ہیں حسین کی بیٹی کے. بی بی نے یزید کے گھر کے اندر کھڑی ہو کے کہا پہلے اپنی ماں سے پوچھ تو کس کی بیٹی ہے؟ پہلے اپنی ماں سے دریافت کر. یہ 4 سال کی بچی نہیں بول رہی. جان رکھو نہیں بات. یہ 4 سال کی بچی کا لہجہ نہیں. سبحان اللہ. سبحان کیا بات ہے. یہ عباس کی آقا زادی کا لہجہ ہے. آقا دربندی کہتے ہیں یزید کے گھر کے اندر کھڑی ہو کے بی بی نے یا تیری ماں نے تجھ سے کس بیانی کی؟ ہائے ہائے ہائے. تو یزید کی بیٹی لا تعلم بے ابی، کیا تو اپنے باپ کے بارے میں نہیں جانتی؟ ہائے ہائے. عاتکہ بنت یزید نے یوں اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کون ہے میرا باپ؟ ہائے ہائے. شہزادی سکینہ بنت الحسین کے جملے ہیں جو معصومہ کے لیے آئے. بی بی دیکھے کہتی والاعتکاف من الغلام الى العدل، تیری ماں وہ ہے جس نے تنہائی میں غلام کے ساتھ اعتکاف کیا تھا. ہائے ہائے. یہ جملے ہیں معصومہ بنت الحسین کے. اعتکاف کہتے ہیں کٹ کے رک جانا. شہزادی نے جملہ کہا اور یزید کے گھر میں قیامت آ گئی. یزید کا قصر کانپا. جب یزید کی بیوی کا سر جھک گیا، یزید کی بیٹی کا سر جھک گیا، سکینہ بنت الحسین نے کہا میں بتاتی ہوں میں کون ہوں. یہ کہہ کے بی بی دیکھے کہنے لگی انا بنت ذوالحشم والسماء، تو نے کہا تھا میں اس کی بیٹی ہوں جو زمین پہ خلیفہ ہے، میں اس کی بیٹی ہوں جس کی عزت کی قسمیں آسمان کھاتا ہے. الحمدللہ الذی ہدانا، تعریف اس اللہ کی. یہ سکینہ بنت الحسین بول رہی ہے ریت کے ذروں اور سنگریزوں کے برابر.
تعریف اس اللہ کی جس نے نبوت کو ہمارے گھر میں رکھا، جس نے خانہ وحی ہمارے گھر کو قرار دیا، جس نے ملائکہ کو ہمارے دروازے پہ اتارا۔ حمد ہے اس پروردگار کی جس نے خانہ نبوت کا آخری چراغ ہمارے گھر میں روشن کیا۔ یہ کہہ کے بی بی دیکھے کہتی تو ہمارے سامنے اپنے قبیلے پہ ناز کر رہی تھی، کیا تو نہیں جانتی میں صفا کی بیٹی ہوں، میں مروہ کی بیٹی ہوں، میں مقام ابراہیم کی بیٹی ہوں، میں دانہ سبل کی بیٹی ہوں، میں مولا کل کی بیٹی ہوں، میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں، میں ذریت ابراہیم کی بیٹی ہوں، میں شجرہ طیبہ کے ثمر کی بیٹی ہوں۔ یہ کہہ کے بی بی کہتی تعریف ہے اس اللہ کی جس نے میرے دادا علی کے ساتھ اپنی ولایت کے وعدے کو پورا کیا۔ اب جو بندے بی بی سکینہ سے مانگنے کے لیے آئے ہو، میں جملے پڑھ لگا حسین کی بیٹی کے، بی بی دیکھ کہتی ہے تعریف اس اللہ کی جس نے میرے دادا کو ولایت دے کے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور تم نے اس کی ولایت کا انکار کر کے کفر کیا، کفر کیا، کفر کیا۔ کیا کہنے حسین کی بیٹی، تو نے دربار میں کھڑے ہو کے مسئلہ حل کر دیا۔ جو علی کی ولایت کا انکار کرے وہ گناہ گار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا۔ جس نے صبح کے ساتھ دل بولا، علی والا، علی والا، صبح کے ساتھ دل بولا، علی والا، علی والا، علی اکبر، علی اکبر، کروں گا حدود کے اندر، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، کہ جیسے دین بسا ہے حدود کے اندر، علی کے نام کا نعرہ وہی لگائے گا، حلال خون ہے اس کے وجود کے بول کون رہی ہے؟ تسکین قلب حسین۔ جو قریب بیٹھے میرے ساتھ دیتے ہیں، تسکین قلب حسین، حسین کے دل کا سکون، حسین کے دل کا سکون۔ پڑھوں جملہ دیئے، حسین کے دل کا سکون۔ حسین بے دل کے دل کا سکون ہے، جو بے دل کا سکون ہو یہ اس کا سکون ہے۔ شہزادی دیکھے کہتی ہے تعریف ہے اس اللہ کی جس نے میرے دادا کو ولایت دے کر اپنے عہد کو پورا کیا۔ غدیر پہ خطبہ دینا آسان تھا، 1.25 صحابہ میں علی کی ولایت پڑھنا آسان تھا۔ یزید کے گھر کے اندر کھڑی ہو کے بی بی نے جملہ کتنا پڑھا گا، اسی ایک جملے پہ رک جاؤں تو 1 گھنٹہ مجلس ہو جائے۔ بی بی نے کہا میرے دادا علی کو ولایت دے کے اللہ نے وعدے کو پورا کیا۔ بی بی نے یزید کے گھر کے اندر کھڑے ہو کے گواہی دی ہے کہ ولایت علی کا اعلان رسول نے محبت میں نہیں کیا تھا، اللہ نے وعدے کو پورا کیا تھا۔ اللہ نے وعدے کو پورا کیا، اللہ نے اپنے عہد کو پورا کیا۔ ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے پہلی بار پروردگار کا زمین پہ سجدہ کیا تھا۔ یہ نہج البلاغہ کی بیٹی بول رہی ہے۔ سکینہ بنت الحسین نے دیکھ کے کہا ہم ہیں وہ جنہوں نے زمین پہ اللہ کی اذان کو روشن کیا، ہم ہیں وہ جنہوں نے انبیاء کی محنت کو قبول کروایا۔ بی بی دیکھ کہتی یہاں سے چند میلوں کے فاصلے پر میرے بابا حسین نے، یہ دیکھو یہ قتل پہ احتجاج بھی ہے اور باپ کی تعریف بھی ہے، یہاں سے چند میل کے فاصلے پہ خطبہ ہے سیدہ سکینہ کا، یہاں سے چند میل کے فاصلے پر میرے بابا حسین نے سجدے میں سر رکھ کے ان کی ربوبیت کو اور نبی کی نبوت کو محفوظ کر کے تمہارے باپ دادا کے شجروں سے پردہ اٹھایا۔ پردہ اٹھانا کیا؟ تم اسلام کے نقاب کو اوڑے ہوئے تھے،
یوں دربار میں کھڑی ہو کے، گھر کے اندر کھڑی ہو کے قصر یزید کے، جس نے یزید کے دربار کا نقشہ بدلا اسے زینب کہتے ہیں، جس نے قصر یزیدیت کو اڑا دیا اسے سکینہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا دربندی نے بی بی کا خطبہ لکھنے کے بعد کہ آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو معصومہ کا خطبہ آ جائے گا سامنے۔ سکینہ بنت الحسین نے جو خطبہ دیا، وہ کہتے ہیں یہ آقا دربندی نے کتاب پورا خطبہ لکھنے کے بعد نیچے اپنی شرح نوٹ پہ لکھی، نوٹ پہ لکھنے کے بعد انہوں نے کہا بالکل سکینہ بنت الحسین کا خطبہ، اس کے خطبے کی شرح لکھتے ہوئے میں دربندی یہ بات یقین پہ فائز ہو کے کہہ سکتا ہوں، یہ خطبہ اور فاطمہ کا دربار کا خطبہ ہائے 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 ہائے، دونوں کے معرف ایک جیسے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی لگتا تھا کہ یہ بھی فاطمہ ہی بول رہی ہے، لیکن اس خطبے اور اس خطبے میں فرق تھا۔ اس نے بھی منافقت کے چہرے کا نقاب الٹا تھا، اس نے یزیدیت کے چہرے کا نقاب الٹا۔ قصر یزیدیت میں دراڑیں پڑ گئی، یزید کی بیوی، یزید کی بیٹی، یزید کی بہن تخت چھوڑ کے روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ یزید کو دربار میں خبر ہوئی تیرے گھر میں قیامت آ گئی ہے، حسین کی بیٹی ایسے بولی ہے کہ تیرے گھر کا سما بدل گیا ہے، اسے جلدی سے ان بیویوں کو زندان میں بھیجو۔ جب بیویوں کو زندان میں بھیجا تو سید الساجدین زندان کے دروازے میں بیٹھے تھے۔ بی ام کلثوم نے آ کے کہا سجاد، آج سکینہ نے ایسا خطبہ دیا مجھے مدینے میں ماں والا خطبہ یاد آ رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد بی بی رباب کی آواز آئی، جناب زینب کو، سیدہ آج حسین کی بیٹی نے دربار میں ایسا خطبہ دیا ہے، ایسے لگتا تھا جیسے کوفے میں علی بول رہا ہو۔ جب دونوں بیویوں نے علی کی بیٹی اور سید الساجدین کو سکینہ کا خطبہ سنایا، اب اگلی صدر سننا، سید الساجدین نے یوں سنا کہ سکینہ یہ خطبہ دے کے آئی ہے۔ سید الساجدین اپنی جگہ سے اٹھے اور سکینہ کو سینے سے لگا کے کہا، سکینہ امت میں جب بھی کوئی فاطمہ خطبہ دیتی ہے یہ اسے زیادہ دیر زندہ نہیں رہنے دیتی۔ سکینہ اب سجاد ڈر گیا، تو جیسا خطبہ دے آئی ہے، ہمارے گھر کی فاطمائیں جب ایسے خطبے دے مسلمان اسے زندہ نہیں